وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ 4 جولائی 2018 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ نابینا سعودی بچہ موبائل اور کمپیوٹر کا ماہر۔ قسیم کے نابینا بچے نے قوت ارادی اور مشکلات کو چیلنج کے طور پر لینے کی مثال قائم کر دی۔ 12 سالہ مازن نے موبائل اور کمپیوٹر آلات کی اصلاح و مرمت میں کمال پیدا کر کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ وہ سافٹ ویئر ڈالنے، ایک موبائل سے دوسرے موبائل اور ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں معلومات منتقل کرنے، اس کے علاوہ ونڈوز اور مینٹوش میں مہارت پیدا کیے ہوئے ہے۔ المرائی نے ڈیری مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں۔ المرائی کمپنی نے اپنی کئی ڈیری مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں۔ بجلی، ٹرانسپورٹ، چارہ اور عملے کی لاگت بڑھ جانے کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی گئیں، یہ کہنا ہے المرائی کے ریپرزنٹیٹیو کا۔ سعودی عرب میں پہلی بار ایئر شو۔ فرانس کی کمپنی ایڈون ایونٹس نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2019 کے مارچ سے لے کر 14 تاریخ مارچ تک ریاض میں پہلی بار بین الاقوامی ایئر شو کا اہتمام کرے گی۔ ایئر شو ریاض کے السمامہ ہوائی اڈے پر ہوگا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ سعودی عرب میں ریکارڈ پر آئے گا۔ 200 سے زائد فضائی کمپنیاں اس میں حصہ لیں گی۔ 100 سے زیادہ طیارے نمائش میں رکھے جائیں گے۔ 3 بڑے ہال ہوں گے جہاں 700 سے زیادہ بین الاقوامی ایگزیبیشن کے سٹال لگے ہوں گے۔ بدعنوانی یعنی کرپشن کی اطلاع دینے والوں کے تحفظ کا مطالبہ۔ سعودی ارکان شورا نے مالی اور انتظامی بدعنوانی کے جرائم کی اطلاع دینے والوں کے تحفظ کا نظام جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انسانی حقوق کی کمیٹی نے اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس پر ارکان شورا نے بحث کی۔ انہوں نے مالیاتی اور انتظامی بدعنوانی کے انسداد سے متعلق اقوام متحدہ کے معاہدے کی پابندی پر زور دیا۔ بعض ارکان نے اس امر کی جانب توجہ مبذول کرائی کہ گواہوں کے تحفظ اور کرپشن کے جرم کی اطلاع دینے والوں کے تحفظ سے متعلق سعودی قانون میں خلا پایا جاتا ہے، اسے پر کیا جانا ضروری ہے۔ عکاظ میلے میں شٹل سروس شروع۔ عکاظ میلے کی انتظامیہ نے پہلی بار شائقین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے مفت شٹل سروس کا انتظام کر دیا۔ ہوٹلوں سے عکاظ میلے لانے لے جانے کا انتظام بھی مفت کیا گیا ہے۔ 2 بسیں عکاظ میلے کا مونوگرام لگائے ہوئے ہیں اور وہ 50-50 افراد کو ہوٹلوں سے عکاظ میلے اور اس کے مختلف مقامات پر پہنچانے کا اہتمام کر رہی ہیں۔ روزانہ 4:30 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک عکاظ میلہ لے جانے اور پھر رات کو 10 سے 11 بجے کے درمیان شائقین کو واپس ان کی منزل تک پہنچا رہی ہیں۔ غیر قانونی تارکین کی مدد پر جرمانے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ جو شخص بھی اقامہ، محنت اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی شخص کو آمد و رفت یا روزگار یا رہائش کی سہولت فراہم کرے گا، اسے 6 ماہ تک قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ اگر مدد کرنے والا غیر ملکی ہوگا تو اسے قید کی سزا مکمل کرنے کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ 1 سے زائد غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر جرمانے اور سزائیں بھی بڑھا دی جائیں گی۔ چھیڑ خانی سے نمٹنے کے لیے یکساں پالیسی۔ پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود الماجب نے واضح کیا کہ چھیڑ خانی کے تمام واقعات سے نمٹنے کے لیے یکساں کارروائی ہوگی۔ انہوں نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں تربیتی پروگرام کے نفاذ کی ہدایت جاری کر دی۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ متاثرین کو انصاف فراہم کرنے اور وارداتی کو سبق سکھانے کے لیے یکساں قواعد و ضوابط روبہ عمل لائے جائیں گے۔ جولائی اور اگست کے دوران سعودی عرب میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے گا۔ محکمہ موسمیات و تحفظ ماحولیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس سال موسم گرما کے دوران سعودی عرب کے مشرق ساحل پر آباد علاقوں خصوصاً الاحسا کا درجہ حرارت ریکارڈ شکل میں زیادہ ہوگا۔ ماہر موسمیات نے 1985 سے لے کر 2016 تک کے موسمی اعداد و شمار کے تجزیہ کر کے واضح کیا کہ جولائی اور اگست کے مہینوں میں
درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے گا۔ سب سے زیادہ گرمی مغربی ساحل پر آباد علاقوں میں ہوگی، جبکہ مشرق سے مغرب کی طرف جانے والے علاقوں میں انتہائی درجہ حرارت نسبتاً کم ہوتا چلا جائے گا۔ ماہرین نے اس کا بھی امکان ظاہر کیا کہ جولائی اور اگست کے مہینوں میں جنوب مغربی اور مغربی علاقے بارش کی زد میں ہوں گے۔ سعودی عرب کے شمالی، مشرقی اور وسطی علاقے نیز ربع الخالی کے بعض مقامات پر شدید گرمی ہوگی۔ سعودی عرب اور کویت آئندہ برس الخفجی اور الحوت سے تیل نکالیں گے۔ سعودی عرب اور کویت غیر جانبدار علاقے سے تیل کی پیداوار آئندہ برس سے شروع کر دیں گے۔ غیر جانبدار علاقے میں 2 آئل فیلڈز ہیں، ان دونوں سے یومیہ 350,000 بیرل تیل نکالا جا سکتا ہے۔ الخفجی اور الحوت آئل فیلڈ سے تیل نکالنے کی بابت دونوں ملک معاہدہ کیے ہوئے ہیں۔ 2023 تک فریقین اس کی پابندی کریں گے۔ اخباری رپورٹ میں بتایا گیا کہ دونوں ملک آئل فیلڈ سے استفادہ کا ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں اور اس سے استفادہ کے منافع بخش ہونے پر بھی متفق ہیں۔ مجلس شورا شاہ سلمان سے بجلی نرخ نامے پر نظر ثانی کی درخواست کرے گی۔ سعودی مجلس شورا کے بجلی کے نرخ نامے پر نظر ثانی کی درخواست خادم حرمین شریفین سے کرے گی۔ رکن شورا عبداللہ الخالدی نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ شورا کے ماتحت اقتصادی و توانائی کمیٹی آج ایک تجویز پر بحث کرے گی، جس میں خادم حرمین شریفین سے ماہ رواں کے دوران بجلی کے خرچ میں اضافے کے تناظر میں بجلی کے نرخ نامے پر نظر ثانی کی درخواست کی جائے گی۔ نرخ نامے کی انتہائی حد کم کرنے کی گزارش ہوگی۔ اس کے علاوہ بجلی بورڈ کو بل کے حساب کتاب کے طریقہ کار پر غور و خوض کی خاطر فوری مداخلت کے لیے کہا جائے گا۔ بورڈ کے نام خط میں یہ درخواست ہوگی کہ وہ بجلی بل کے حساب کتاب کے طریقہ کار پر نظر ثانی کرے۔ تفصیلات کے مطابق الخالدی کا کہنا ہے کہ سٹیزن اکاؤنٹ کے تحت بجلی بل کے ایک حصے پر زر تلافی دیا جائے گا، تاہم اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ مجلس شورا نے جمادی الاول کے مہینے میں بجلی کمپنی کے مالیاتی معاملات کا حل منظور کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں دائمی قرضوں کا معاملہ بھی طے کر دیا گیا تھا۔ بجلی کے نئے ریٹ اور مستقبل کے لیے مجوزہ نرخ نامے پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی۔ بجلی بورڈ کے گورنر ڈاکٹر عبداللہ الشہری بتا چکے ہیں کہ انہیں اس ماہ کے دوران بجلی بل کے خلاف 5,000 شکایات موصول ہوئیں۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ تمام شکایات کا صاف شفاف انداز میں جائزہ لیا جاتا ہے اور اگر کوئی غلطی بل میں پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ تاجروں نے 600 ملین ریال کی ڈیوٹی بچانے کے لیے محکمہ کسٹم کو چکمہ دے دیا۔ مقامی تاجروں نے اس سال کے دوران ابتدائی 3 ماہ میں 600 ملین ریال سے زیادہ کی ڈیوٹی بچانے کے لیے سعودی محکمہ کسٹم کو چکمہ دے دیا۔ 7,492 معاملات میں کسٹم ڈیوٹی بچائی گئی۔ اس کا انکشاف مشکوک معاملات کی ازسر نو تفتیش کے دوران ہوا۔ محکمہ کسٹم نے الاقتصادیہ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے واضح کیا کہ اشیاء درآمد کرنے والی کمپنیوں نے محکمہ کسٹم کے افسران کے سامنے درآمدی اشیاء کی قیمت 928 ملین ریال رکھی تھی، جبکہ باریک بینی سے جائزہ لینے پر پتہ چلا کہ درآمدی اشیاء کی حقیقی قیمت 1.6 ارب ریال سے کہیں زیادہ ہے۔ اس فرق کی بنا پر درآمدی تاجروں نے 673 ملین ریال سے زیادہ کا محکمہ کسٹم کو نقصان پہنچا دیا۔ انہوں نے 111 ملین ریال کسٹم ڈیوٹی ادا کر کے اپنا کام چلا لیا۔ دوسری جانب محکمہ کسٹم نے ڈیوٹی سے ہونے والی آمدنی کی بابت بتایا کہ اس سال کے دوران پہلی سہ ماہی میں 4.7 ارب ریال کی آمدنی ہوئی، جبکہ 20 ملین ریال سے زیادہ جرمانوں کی مد میں وصول کیے گئے۔ سعودیزیشن کی 106 خلاف ورزیاں ریکارڈ۔ نجران میں وزارت محنت و سماجی فروغ نے نجران، انیزا اور شمالی حدود ریجن میں مختلف مقامات پر چھاپے مار کر سعودیزیشن کے فیصلے کی 77 خلاف ورزیاں ریکارڈ کر لیں۔ تفصیلات کے مطابق وزارت محنت کے انسپیکٹرز نے متعلقہ اداروں کے تعاون و اشتراک سے شمالی حدود ریجن میں ار شہر میں چھاپے مارے۔ وہاں سعودیزیشن کی متعدد خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ انیزا میں 5 ٹھیکیدار مزدوروں سے دوپہر کے وقت کھلے مقامات پر ڈیوٹی لے رہے تھے۔ اس حوالے سے 29 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ قانونی سرزنش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔
محائل میں زبردست آتش زدگی۔ محائل اسیر میں بحر ابو سکینہ روڈ پر بجلی کے کھمبے میں زبردست آگ لگ جانے پر ٹرانسفارمر کا کنیکشن ٹوٹ جانے سے صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا۔ آگ نیچے سے اوپر کی جانب پھیلی تھی اور ٹرانسفارمر تک پہنچ گئی تھی۔ 50 لاکھ نشہ آور گولیاں ضبط۔ ادارہ انسداد منشیات نے 50 لاکھ نشہ آور گولیاں درآمد کرنے والے 2 شہریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ مشرقی ریجن کے محکمہ کسٹم اور ادارہ انسداد منشیات کے افسران نے مشترکہ کارروائی کر کے یہ کامیابی حاصل کی۔ خفیہ ذرائع سے اطلاع مل گئی تھی، نشہ آور گولیاں ضبط کر لی گئیں۔ اب تک کے لیے دوستو اتنا ہی۔ یہ تھا 4 جولائی 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔